معلم ہی وہ اہم شخصیت ہے جو تعلیم و تربیت کا محور و مرکز ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ قوموں اور مہذب معاشروں میں استاد کو ایک خاص مقام و مرتبہ اور نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ مہذب، توانا، پرامن اور باشعور معاشرے کا قیام استاد ہی کی مرہون منت ہے۔ دیکھا جائے تو اسلام نے دنیا کو علم کی روشنی عطا کی، استاد کو عظمت اور طالب علم کو اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقام و مرتبے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا: مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسلام نے استاد کو روحانی والد قرار دے کر ایک قابل قدر ہستی، محترم و معظم شخصیت کی حیثیت عطا کی ہے۔ یوں رب تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ تعلیم کا بھی انتظام فرمایا۔ پس معلم کائنات نے انسانیت کی رہنمائی اور تعلیم کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو معلم بنا کر بھیجا۔ لہٰذا استاد ہونا ایک بہت بڑی نعمت اور عظیم سعادت ہے، کیونکہ معلم کو اللہ اور اس کی مخلوقات کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کی محبوبیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ، ان کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی ہیں۔ غرض اسلامی تعلیمات کی روشنی میں معلم کو سب سے بہترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ استاد کے ادب کو تحصیل علم کے اساس و بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اگر تدریس کو بحیثیت مشغلہ دیکھا جائے تو یہ مشغلہ تمام پیشوں سے اعلیٰ، اشرف اور افضل ہے۔ دنیا میں لوگ جتنی بھی محنتیں کر رہے ہیں ان میں معلم کی فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بہترین مصروفیت اور مشغلہ بچوں کی تربیت کرنا ہے، جبکہ معلم انسانیت پر محنت کر کے کار نبوت سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ استاد افراد کی تربیت کر کے ایک مہذب معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ گویا بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، جبکہ بادشاہوں پر معلمین کی حکومت ہوتی ہے۔ معلم کا فرض سب سے اہم اور اس کی ذمہ داری سب سے مشکل ہے۔ مصور پاکستان، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے معلم کی حیثیت، عظمت اور اہمیت کو بہت احسن انداز میں بیان کیا ہے کہ استاد دراصل قوم کا محافظ ہوتا ہے، کیونکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو سنوارنا اور ان کو ملک و ملت کی خدمت کے قابل بنانا انہی کے سپرد ہے۔ سب محنتوں میں اعلیٰ درجے کی محنت اور کارگزاریوں میں سب سے بیش قیمت کارگزاری معلموں کی ہے۔ لہٰذا معلم کی یہ عظمت، مقام و مرتبہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ صفات حسنہ اور اخلاق حمیدہ کا جامع، صبر و اخلاص کا پیکر، علم و تحقیق کے خمیر میں گوندا ہوا ہو۔ استاد کی نیت اللہ کی رضا، انسانیت کی تربیت اور قوم کے بچوں کو علم و معرفت سے روشناس کرانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ گلشن محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی آبیاری کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں خرچ کر ڈالی تھی، وہ ملت جس کی شان و شوکت اور عروج اپنوں کی غفلت اور غیروں کی عیاری کی وجہ سے ماندھ پڑا ہوا ہے۔ معلم کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے امت کے ایسے نونہال تیار ہو جائیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاط ثانیہ کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ وہ ایسے تناور درخت کی مانند ہوں جو سب کو چھاؤں اور پھل دیں، جو تحقیق و جستجو کے میدانوں سے شاہ سوار اور علم کے شناور ہوں، جو دنیا کو امن و سلامتی کا درس اور محبت کا پیغام دینے والے ہوں۔ نیز ایک معلم کی یہ آرزو ہونی چاہیے کہ میری ساری زندگی کی محنت اور جگر سوزی اس لیے ہے کہ قیامت کے دن میرا حشر معلمین، امت کے معماروں، نگرانوں، قائدین اور رہبروں کے ساتھ ہو جائے۔ اور ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔